بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 11واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آثار نبوت کا ظہور اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد اور آپ کا اضطراب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40ویں سالگرہ قریب آ گئی۔ اب آپ پر وہ حقیقت کھلنی شروع ہو گئی جس کی آرزو میں آپ جی رہے تھے، جس کی برسوں سے تلاش تھی اور جس کے لیے آپ انتہائی بے تاب تھے۔ سالہ سال کی عبادت اور ریاضت سے روح میں روشنی پھوٹ پڑی، دل آئینہ کی طرح چمک اٹھا، باطن یکا یک دمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کا الہام ہونے لگا۔ ناظرین کرام، آپ کو سچے خواب نظر آنے شروع ہو گئے، ان سے آپ پر حقیقت کھل گئی اور تاریکی کے وہ پردے تار تار ہو گئے جنہیں چاک کرنے کے لیے آپ مسلسل زور لگا رہے تھے۔ آپ کے سامنے حق و ہدایت کی شاہراہ روشن ہو گئی اور آپ نے محسوس کیا کہ دنیا کی رنگینی 4 دن چاندنی ہے اور یہاں کی راحتیں اور لذتیں وقتی اور فانی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا کہ قوم کتنی غلط باتوں میں گرفتار ہے، اس کے عقیدوں میں کتنا بگاڑ ہے اور وہ سیدھی راہ سے کتنی دور ہے۔ آپ یہ جان گئے کہ تنہا اللہ ہی سب کا معبود ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ سارے انسان اسی کے بندے ہیں، زمین و آسمان بھی اسی کے تابع ہیں اور وہ سب کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی اور بدی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ اس طرح جو باتیں جاننے کے لیے آپ بے چین تھے اور جن کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ تڑپ رہے تھے، اب وہ سورج چاند کی طرح روشن ہو گئیں۔ حق بالکل عیاں ہو کر نظروں کے سامنے آ گیا اور باطل کی بھی ساری حقیقت آپ پر واضح ہو گئی۔ اس سے آپ کو بے حد خوشی ہوئی، دل گلاب کی طرح کھل اٹھا اور سینہ نور ایمان سے دمک اٹھا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ طاری ہوئی اور خوف و دہشت سے برا حال ہو گیا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زمانہ سے حقیقت کی تلاش تھی۔ اس حقیقت کو پا کر آپ کو بے حد خوشی ہوئی، لیکن اس کا اعلان کرنے پر قوم کا کیا رویہ ہوگا یہ سوچ کر آپ گھبرا اٹھے اور خوف سے دل لرزنے لگا۔ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ کو وہ راہ سجھائی جو اس کے نیک بندوں کی راہ ہے، لیکن قوم تو گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہے۔ اسے ہدایت کی شاہراہ پر کون لائے گا؟ باطل سے اسے بیزار کون کرے گا اور حق کو ان کے دل میں کون اتارے گا؟ معزز ناظرین، جب خواب صبح کی طرح روشن ہو جاتا، اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ جاتی اور نامعلوم باتیں بھی معلوم ہو جاتی تو آپ بہت فکر مند ہوتے۔ ذہن میں طرح طرح کے خیالات گونجنے لگتے اور آپ کو اپنے بارے میں شبہ ہونے لگتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو سارا حال کہہ سنایا اور دل پر جو بیت رہی تھی وہ بھی بتایا۔ خدیجہ نے ساری باتیں توجہ سے سنی، پھر آپ کی ڈھارس بندھائی، بولی، میرے سرتاج، آپ فکر نہ کریں، آپ جیسے پر شیطان کہاں راہ پا سکتا ہے۔
اس سال رمضان آیا تو آپ پھر غار حرا چلے گئے اور ہر چیز سے ہٹ کر غور و فکر اور عبادت میں لگ گئے۔ کسی وقت گھر والے بھی آ جاتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور کچھ کھانا پانی بھی رکھ جاتے۔ غریب محتاج بھی آتے اور آپ کی سخاوت سے سیراب ہوتے۔ یوں ہی رمضان کے کچھ دن گزر گئے۔ ایک روز آپ غار میں آرام فرما رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، اچانک ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ انتہائی حسین و جمیل فرشتہ، ہاتھ میں ایک ریشم کا ٹکڑا بھی تھا۔ فرشتے نے کہا، اقرا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے فرمایا، ما اقرأ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اب آپ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گلا گھونٹ رہا ہو اور جسم مبارک کو دبا رہا ہو۔ پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا، اقرا پڑھو۔ آپ نے فرمایا، ما اقرأ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کہنا تھا کہ آپ کو پھر محسوس ہوا کہ وہ گلا گھونٹ رہا ہے اور جسم مبارک کو دبا رہا ہے۔ پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا، اقرا پڑھو۔ آپ کو اندیشہ ہوا کہ اگر اس بار بھی وہی جواب دیا تو پھر گلا گھونٹے گا اور اس بار اور زور سے دبائے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، ماذا اقرأ، کیا پڑھوں؟ فرشتے نے جواب دیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھو اور تمہارا مہربان رب ہی ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ناظرین کرام، فرشتے کے بتانے پر آپ نے یہ پڑھا اور پڑھتے ہی ذہن پر نقش ہو گیا۔ پھر فرشتہ چلا گیا۔ اب آپ کھڑے ہوئے، خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا اور گھبراہٹ سے چہرہ اترا ہوا تھا۔ آپ سہمی نگاہوں سے غار میں ہر طرف دیکھنے لگے۔ حیرانی اور بدحواسی کا عالم تھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگے، ابھی مجھ سے کس نے باتیں کی ہیں؟ کون مجھے پڑھا کر گیا ہے؟ پھر تیزی سے غار سے باہر آئے اور پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے۔ پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دل میں بار بار خیال آتا کہ شروع میں جو خواب نظر آئے وہ تو بالکل صحیح نکلے اور ان سے بہت سی نئی باتیں معلوم ہوئیں۔ جس چیز کی تلاش تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، لیکن وہ کون تھا جو ابھی یہاں کھڑا تھا؟ وہ کون تھا جو پڑھنے کو کہہ رہا تھا؟ اچانک ایک آواز آئی، محمد! گھبرا کر سر اوپر اٹھایا، دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا تھا اور پکار کر کہہ رہا تھا، محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کی گھبراہٹ اور بڑی، خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دہشت سے قدم رک گئے۔ کبھی دائیں طرف آپ دیکھتے اور کبھی بائیں طرف کہ یہ صورت نظروں سے اوجھل ہو، لیکن جدھر دیکھتے وہی نظر آتا، جدھر رخ کرتے وہی موجود ہوتا۔ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، نظریں نیچی کریں یا اوپر اٹھائیں، ہر طرف اور ہر جگہ وہی تھا۔ بہت دیر ہو گئی۔ آپ یوں ہی تھر تھر کانپتے رہے اور نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ ادھر بی بی خدیجہ نے غار میں آپ کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ وہاں نہ ملے، رشتہ داروں کے ہاں دکھوایا، وہاں بھی نہ تھے، یہاں وہاں دوڑایا، لیکن نہ ملنا تھا، نہ ملے۔ پھر فرشتہ چلا گیا اور آپ خدیجہ کے پاس آ گئے۔ خوف سے لرزتے ہوئے اور پسینے میں نہائے ہوئے آتے ہی آپ نے فرمایا، مجھے کچھ اڑھا دو، مجھے کچھ اڑھا دو۔ بی بی خدیجہ نے فوراً چادر اڑھا دی، مگر آپ کی یہ حالت دیکھ کر وہ بہت گھبرائیں
اور دل میں طرح طرح کے خیالات امڑنے لگے کہ کیا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، کیا آپ کو بخار ہو گیا، یا کیا آپ پر کوئی آفت آ پڑی۔ پھر جب سکون ہوا، خوف کچھ دور ہوا اور جسم کی کپ کپی میں کمی ہوئی تو بولیں آپ تھے کہاں اور آپ کو کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، نظروں سے بڑی بے بسی اور بے چارگی ٹپک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا گویا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ پھر فرمایا خدیجہ مجھے کیا ہوا۔ اس کے بعد جو کچھ آپ نے دیکھا تھا وہ بیان کیا اور فرمایا مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے۔ معزز ناظرین، مگر بی بی خدیجہ بہت سمجھدار اور دانا تھیں۔ یہ باتیں سن کر وہ ذرا بھی نہ گھبرائیں، بلکہ انہوں نے آپ کو بہت ہی عزت کی نظروں سے دیکھا۔ چہرے پر یقین اور اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ پھر آپ کو اطمینان دلایا اور بولیں میرے چچا کے بیٹے خوش ہو جائیے اور جو کر رہے ہیں کرتے رہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ آپ تو سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مجبوروں اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ بھلا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ ناظرین اکرام، خدیجہ کی ان باتوں سے آپ کی بہت ڈھارس بندھی، ساری بے چینی دور ہو گئی اور چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا۔ آپ نے اس دلجوئی پر ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آنکھیں بند کر لیں اور سو گئے۔ ادھر بی بی خدیجہ نے آپ کی باتوں پر غور کیا تو انہیں بے انتہا خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ہی کچھ ڈر ہوا، کچھ خوف اور اندیشہ ہوا، اور یہ اندیشہ اور خوف بھی ان کے اخلاص و محبت کا تقاضا تھا۔ چنانچہ خدیجہ نے سوچا چلیں چچیرے بھائی ورقا کے پاس، کچھ ان سے پوچھیں، شاید وہ کچھ بتا دیں۔ یہ ورقا نوفل کے بیٹے اور انتہائی حکیم اور دانا تھے۔ مختلف مذاہب کو انہوں نے کھنگال ڈالا اور بڑی باریک بینی سے ہر ایک کا جائزہ لیا۔ پہلے یہودیت کی طرف میلان ہوا، پھر عیسائیت کو اختیار کیا۔ انجیل پر گہری نظر تھی، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خدیجہ آئیں، ان کو سارا ماجرا سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بیتی تھی سب کہہ سنایا۔ سب کچھ سننے کے بعد وہ بولے پاک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں ورقا کی جان ہے۔ خدیجہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یہ وہی ناموس جبرائیل ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ بخدا محمد اس امت کا نبی ہوگا، اس سے کہو کہ ڈرے نہیں اور جو کچھ کر رہا ہے کرتا رہے۔ اب کیا تھا، بی بی خدیجہ خوشی سے بے تاب ہو گئیں۔ آتے ہی بولی مبارک ہو۔ پھر چچیرے بھائی ورقا سے جو باتیں ہوئی تھی وہ سب بیان کیں اور کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آئیں۔ معزز ناظرین، اس کے بعد آپ کعبہ کا طواف کرنے چلے، راستے میں ورقا مل گئے۔ دیکھتے ہی بولے محمد آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے ساری داستان سنا دی۔ ورقا نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس امت کے نبی ہوگے۔ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ بھتیجے نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، جنگ کرنے سے بھی نہیں چونکیں گے۔ کاش اس وقت تک میں زندہ رہوں۔
آپ نے فرمایا تو کیا لوگ مجھے بے گھر کر دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی نبی آیا قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا، اور اگر وہ دن دیکھنے مجھے نصیب ہوئے تو تمہاری ایسی مدد کروں گا کہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ پھر ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی طرف بڑھے اور بہت ہی شفقت سے بوسہ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی لوٹ آئے، پھر آپ بہت فکر مند اور اداس تھے، بار بار سوچتے میرے کمزور کاندھوں پر نبوت کا بوجھ آ پڑا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں لوگوں کو کیسے بلاؤں گا، سیدھی راہ کیسے سمجھاؤں گا؟ یہ تو گمراہ ہیں اور حق سے بدک رہے ہیں، خدا سے بیزار ہیں اور بتوں کے پرستار ہیں، بدی کے علمبردار ہیں اور نیکی سے برسرے پیکار ہیں۔ پھر غضب یہ ہے کہ اس پر انہیں ناز بھی ہے۔ غرض دل میں خیالات کا ایک طوفان تھا اور آپ دوسری وحی کا انتظار کرنے لگے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 11واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔